بھینس کی قربانی خود، یعنی اس سوال کا ٹائٹل یہ بنتا ہے اور اس کا جواب یوں ہم نے کہنا ہے کہ بھینس کی قربانی غیر مقلدین کے ہاں بھی جائز ہے، علماء اہل حدیث کی نظر میں بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ لہٰذا یاد یہ رہے کہ یہ ایک بات ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اسلام کے اندر اصحاب الحدیث یا اہل حدیث یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ ائمہ محدثین کا وہ گروہ جو روایت اور درایت کے لحاظ سے علم حدیث کی خدمت کرتا آ رہا ہے، اس طبقے کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا اہل حدیث بمعنی عامل بالحدیث، جس طرح بر صغیر کے اندر جو اہل حدیث جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، جو یہاں کے بہت ہی متعصب اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے بعض علماء متشدد ہیں کہ جو تشدد برت کے بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں۔ بھینس اور بھینسے کی، کٹی اور کٹے کی، جھوٹے اور جھوٹی کی قربانی کو شرعاً جائز سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، نمبر 1 پہلا حوالہ، یہ دور جدید کے مشہور عالم فقیہ ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، بالخصوص علماء اہل حدیث کے اندر مولانا ثناء اللہ امرت سری ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو یہ ایک سید سابق ہیں کہ فقہ و سنہ میں وہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ البقر کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے لفظ بکر جو ہے یہ جاموس کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح الفقہ المذاہب الاربعہ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ گائے اور بھینس مکمل 2 سال کی ہو جائیں تو ان کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سب فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ گائے کا جو نصاب ہے اسی طرح بھینس کا نصاب بھی 30 ہے زکوٰۃ میں۔ تمام علماء لغت نے یہی لکھا ہے، لسان العرب میں، القاموس میں، تاج العروس میں، جاموس کا معنی جو ہے انہوں نے کہا کہ بھینس اور یہ بکر کی طرح ہے، یہ بکر ہی کی قسم ہے۔ لہٰذا بھینس ایک معروف جانور ہے جو قوامیش کا معرب ہے، یعنی جمع جوامیس، اور وحد مذکر جو ہے وہ جاموس ہے، اور اس کی وحد مؤنث جو ہے وہ جاموسا ہے۔ لہذا جاموس بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ لہٰذا اب یہاں یاد یہ رہے کہ یہ لفظ عربی میں کیسے آیا ہے، تو یہ لفظ اصل میں گومیش تھا، پھر کثرت استعمال سے بغیر الف کے گومیش بن گیا، پھر جوامیش سے گوامیش بنا، پھر گوامیش سے یہ قوامیش بنا، پھر جوامیش بنا، اور یا گومیش سے قومیش بنا، اور پھر قومیش سے کاہمیس بنا، پھر کاہمیس سے یہ جوامیس بنا۔ یعنی یہ عجمی لفظ جو تھا یہ فارسی سے پھر عربی میں کیسے آیا، اس کے بارے میں علماء لغت نے یہ لغت کی کتابوں میں یہ بحث کی ہے۔ لہٰذا تمام فقہائے امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کی ایک نوع ایک قسم ہے، جس طرح وہ حلال ہے اسی طرح یہ بھی حلال ہے، جس طرح اس کے اندر زکوٰۃ ہے اس طرح اس میں بھی زکوٰۃ ہے، جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ لہٰذا علماء اہل حدیث میں مشہور محدث ہیں حافظ محمد گوندلوی، یہ اہل حدیث عالم ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھینس اور بھینسے کی کیا قربانی کرنا جائز ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بھینس بھی بکر میں شامل ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ 7 روزہ الاعتصام، یہ کانفرنس نمبر ہے، سن 1968 میں چھپا، صفحہ نمبر 29 پر یہ اس کا فتویٰ موجود ہے۔ الاعتصام یہ 7 روزہ پرچہ ہے 1968 کا۔ اسی طرح مولانا عبد القادر حصاروی، یہ ساہیوال کے ہیں، حصاری، یہ حصار کے رہنے والے تھے، ان سے سوال کیا گیا، یہ مولانا اہل حدیث ہیں، کہ بھینس یا بھینسے کی قربانی کیا شرعاً کرنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھینس گائے کا حکم رکھتی ہے، اس کی جنس سے ہے۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جس طرح 30 گایوں میں زکوٰۃ ہے ویسے ہی 30 بھینسوں پر زکوٰۃ ہے۔ یہ فتاویٰ ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525۔ لہٰذا یہ ان پر بھی سوال ہوا علماء اہل حدیث سے بھی کہ یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ بات جواز کو مانے نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز ہونے میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی دلیل یہ دی، علماء اہل حدیث نے، انہوں نے کہا کہ ریل، جہاز، سائیکل، کار اور موٹر وغیرہ کا وجود عہد نبوی میں نہیں تھا، تو یہ تمام سواریاں سنت نہیں ہیں، تاہم پھر بھی جائز ہیں، تو لہذا بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز اور مشروع ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور قاضی محمد عبداللہ ہیں، یہ خان
پور جو ہے رحیم یار خان کے قریب، وہاں کے MA LLB تھے، یہ اہل حدیث تھے، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بھینس بھی گائے کی جنس سے، گائے بھی ایک قسم ہے، کم از کم بھینس کی قربانی کے جواب میں وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں، ہفت روزہ الاعتصام لاہور کا خصوصی شمارہ ہے، اس میں بھی قاضی محمد عبداللہ کا فتویٰ چھپا ہے۔ اسی طرح مولانا امین اللہ پشاوری ہیں، ان کا ایک فتاویٰ ہے، فتاویٰ الدین الخالص، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 394، انہوں نے بھی اس فتوے میں دلائل دے کر، نقلی عقلی دلائل پر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا، استفتاء آیا، ان کا جواب انہوں نے لکھا کہ بھائی یاد یہ رہے کہ یہ جو بھینس اور بھینسا ہے، کٹی اور کٹا ہے، جھوٹا اور جھوٹی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی قربانی جو ہے یہ غنم کے تحت آتی ہے، بکر کے تحت آتی ہے، لہذا یہ جائز ہے، درست ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فلاں فلاں معنی پر دلالت میں یہ سری واضح نہیں ہے، لہذا انہوں نے لغوی حوالے سے بھی، عربی حوالے سے بھی اور عقلی حوالے سے بھی دلائل دے کر انہوں نے کہا کہ بھائی بھینس جو ہے یہ جاموس بکر کی طرح ہے، لہذا یہ جائز ہے، مشروع ہے، درست ہے اس کی قربانی کرنا۔ علماء اہل حدیث میں مولانا محمد عمر عبدالعزیز نورستانی، یہ اہل حدیث عالم ہیں، ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی منع نہیں کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منع ثابت نہیں ہے، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ تک یہ جانور پہنچا نہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی۔ اسی طرح جماعت غرباء اہل حدیث کراچی کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے علماء اہل حدیث کی، اور وہ جو ہیں مولانا حافظ عبد القہار، یہ نائب مفتی ہیں جماعت غرباء اہل حدیث کے، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ شرعاً بھینس چوپایا جانوروں میں سے ہے، بہیمۃ الانعام ہے، لہذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے، یہ گائے کی جنس سے ہے، اس لیے گائے کی قربانی کرنا جس طرح جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ مولانا حافظ احمد اللہ فیصل آبادی کا فتویٰ ہے، یہ بھی علماء اہل حدیث ہے، مجلہ الدعوہ، یہ اہل حدیث کا ایک ترجمان آرگن، ایک پرچہ ہے جو ان کا نکلتا ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ سن 1999 کا یہ پرچہ ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی، کٹی اور کٹے، جھوٹی اور جھوٹے کی قربانی جائز ہے۔ تو لہٰذا علماء اہل حدیث میں بھی بہت سارے علماء ہیں کہ جو بھینس اور بھینسے، کٹی اور کٹے اور جھوٹی کی قربانی کرنے کو مشروع جائز قرار دیتے ہیں، لہٰذا کھلبلی مچانا، انتشار پیدا کرنا اور امت کو دھڑوں میں تقسیم کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ فقہی مسئلے میں اگر کوئی آدمی نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کو مجبور نہیں کرتے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم منع نہیں کر سکتے، لہذا یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔